اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انشاءاللہ آج ہماری تفسیر ہوگی سورۃ الکوثر کی۔ سورہ کوثر تمام کو یاد ہے، چھوٹی سورت ہے قرآن میں، صرف 3 آیت ہیں، لیکن یہ سورت کب نازل ہوئی؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوئے تھوڑی دیر کے لیے، سمجھو کہ 2-3 منٹ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوئے، پھر اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا صحابہ سے، اے صحابہ آج کی رات مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، آج رات جو ہے نا مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ وہ کون سی سورت ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی بے ہوش ہوتے ہیں، پھر اٹھ کر کہتی ہیں جو نا یہ سورت جو نا مجھ پر نازل ہوئی، یہ عظیم سورت ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے۔ رحمان کا مطلب تمام پر رحم کرتا ہے، مسلمانوں پر بھی کافروں پر بھی، یعنی کہ رحمان کا جو لفظ ہے عربی زبان میں تمام پر رحم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ بارش ہے، صرف مسلمان فائدہ اٹھاتا ہے کیا؟ نہیں، کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ رزق اللہ صرف مسلمان کو دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ یعنی کہ رحمان کا مطلب اللہ تمام پر رحم کرتا ہے۔ رحیم کا معنی خاص مومنوں پر رحم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، خاص اللہ تعالیٰ مومنوں پر رحم کرنے کے لیے رحیم کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ چلیے، اس سورت کا نام سورۃ الکوثر ہے، مشہور نام ہے۔ کوثر یہ جنت میں ایک نہر ہوگا، جنت میں ایک نہر ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے تھے، آسمان گئے تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بتایا گیا، جنت میں ایک نہر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ جبرائیل امین نے کہا یہ محمد آپ کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوثر اللہ کن کو دیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہ جو کوثر جو ندی ہے کہاں؟ جنت میں، یہ کیسی ہے؟ کوثر جو ندی جو جنت میں ہے وہ کیسی ہے؟ سب سے پہلے اس کا جو بارڈر ہے پورا موتی ہے، موتی اور سونا ہے۔ یہ جو نہر کا جو بارڈر ہے پورا موتی اور سونا ہے۔ اس نہر میں کتنے پلیٹ ہیں؟ کعدد النجوم، جتنے ستارے ہیں آسمان میں اتنے پلیٹ ہیں اس ندی میں۔ اچھا، وہ ندی کتنی بڑی ہے؟ اب اگر آپ 1 مہینہ سفر کریں گے تو کہاں تک جائیں گے آپ؟ اتنی لمبی ہے ندی، اتنی لمبی جو ہے نا یہ ندی ہے۔ چوڑائی اگر آپ 1 مہینہ سفر کریں تو کتنا دور جائیں گے؟ اتنا چوڑا ہے، یعنی کہ بہت بڑا ہے ندی۔ جو حوض کوثر جو اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے والی وہ بہت بڑا ہے۔ اچھا، اس میں ایک پرندہ ہے جو حدیث میں آتا ہے، یہ پرندے کا جو گردن ہے کتنا لمبا ہے؟ جیسا کہ اونٹ کا گردن کتنا لمبا ہے، اتنا لمبا گردن ہے اس میں ایک پرندہ ہے، اس کا گردن اونٹ کا جیسا گردن جتنا لمبا ہے اتنا لمبا ہے۔ یعنی کہ جنت ہے، جنت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو نا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، انسان سوچ نہیں سکتا کہ وہ کیسا ہوگا، ہماری سوچ میں نہیں۔ اچھا، اس میں جو پانی ہے، اب جو پانی ہے کوثر میں وہ کتنا سفید ہے؟ اشد من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہے وہ پانی، دودھ سے زیادہ سفید ہے وہ پانی۔ اچھا، کتنا مزہ ہے؟ احلی من العسل، جو شہد ہے نا شہد سے زیادہ مزیدار ہے۔ یعنی کہ ایسا جو ندی جو اللہ تعالیٰ تحفے کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دیں گے، وہی اللہ نے کہا ان بے شک ہم اعطیناک، اے محمد ہم آپ کو دیں گے، کیا دیں گے؟ الکوثر۔ کوثر یہ ندی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کن کو دیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے۔ اصل کوثر کا جو معنی ہے، اصل جو معنی ہے بہت زیادہ خیر کو بولتی ہیں۔ کثیر ہم کو معلوم ہے نا، کثیر بہت زیادہ، اسی سے کوثر ہے، فعول کے وزن پر، یعنی کہ بہت زیادہ خیر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو بہت زیادہ خیر دے گا۔ اس کی 2 قسم، ایک ہے دنیا میں، دنیا میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خیر دیا تھا، کیا ہے؟ قرآن، قرآن پورا کا پورا خیر ہے، حدیث، صحابہ، یعنی کہ توحید، اسلام، یعنی کہ اللہ نے ہمارے نبی کو اس دنیا میں بہت سارا خیر دیا تھا۔ ایک کوثر کا ایک اور جو معنی قیامت کے دن،
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو جو ہے نا کوثر دے گا اور جو ہے نا حوض دے گا، حوض کوثر دے گا۔ حوض کسے بولتے ہیں؟ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ جو ہے نا ہمارے نبی کو حوض کوثر ملنے والا ہے۔ کوثر الگ ہے، حوض الگ ہے۔ کوثر کہاں ہے؟ یہ جنت میں ہے۔ اچھا، یہ جنت پہ جو ندی ہے اس سے پانی نکل کے جاتی ہے، جنت کے باہر ایک ندی ہے اسے بولتی ہیں کہ حوض۔ جنت کے باہر ایک ندی ہے اسے حوض بولتی ہیں۔ وہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ کوثر سے آتا ہے۔ کوثر کہاں ہے؟ جنت میں۔ جنت سے جو پانی نکل کے جو نا باہر جو آتا ہے وہاں ایک جگہ جمع ہوتا ہے، اسے بولتی ہیں کہ حوض۔ یعنی کہ حشر کے میدان میں بھی حوض ہوگا جس میں پانی ہوگا۔ کیوں حشر کے میدان میں حوض جس میں پانی ہوگا؟ جب ہم قبر سے نکلیں گے پانی کا پیاس ہوگا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا ہم کو پانی پلائیں گے۔ کہاں؟ حوض میں۔ جب انسان وہ پانی پیے گا اس کے بعد کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ قبر سے کون کون نکلیں گے؟ مسلمان اور کون نکلیں گے قبر سے؟ کافر۔ ہم کو تو پیاس لگے تو ہم کہاں پئیں گے؟ حوض کوثر سے پی لیں گے۔ کافر کہاں سے پیے گا؟ بخاری مسلم کی روایت ہے، کافر کو بتایا جائے گا دیکھیے آپ کو بھی پانی کا پیاس ہے نا؟ کافر بولے گا کہ ہاں مجھے بھی پانی کا پیاس لگ رہی۔ تو کہا جائے گا دیکھیے وہاں پانی ہے، دیکھو۔ دور سے کافروں کو پانی دکھے گا، پانی کا پیاس سے کافر جائے گا پانی پینے کے لیے، وہاں دیکھے تو جو نا جب پانی پینے کے لیے جائے گا تو وہ تو جہنم ہوگا، اس میں گر جائے گا کافر، نعوذ باللہ۔ اللہم انا نعوذ بک من النار۔ یہودی پوچھے گا کہ مجھے پانی چاہیے، حشر کے میدان میں۔ اب بتایا جائے گا کہ دیکھیں وہاں پانی ہے، وہ یہودی جائے گا پانی پینے کے لیے، دیکھے گا پانی پینے کے لیے جب جائے گا تو وہاں کیا ہے؟ جہنم میں، وہاں جا کے وہ گر جائے گا۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے۔ یعنی کہ ہم کہاں سے پئیں گے؟ نبی کے حوض سے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی کے حوض کوثر سے اللہ ہم تمام کو پانی پلائے۔ بلکہ علماء نے کہا کہ جس طرح ہم دعا کرتے ہیں اللہ مجھے مال دے دے، اولاد دے دے، ہم یہ بھی دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم کو حوض کوثر سے پانی پلا دے۔ اچھا، یہ حوض کہاں ہوگا؟ حشر کے میدان۔ کوثر تو جنت میں ہوگا، حوض حشر کے میدان میں کہاں ہوگا؟ ابن ماجہ کی روایت ہے، بیت المقدس معلوم، بیت المقدس اور کعبہ کے درمیان جو نا حوض ہوگا۔ حوض بیت المقدس اور کعبہ کے درمیان، ہر نبی کا ایک حوض ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے لیے ایک حوض ہوگا، یونس علیہ السلام کے لیے ایک حوض ہوگا، داؤد علیہ السلام، یعنی کہ ہر نبی کا ایک حوض ہوگا۔ سب سے بڑا حوض کس کا ہوگا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ یعنی کہ وہی اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا اعطیناک الکوثر، ہم تم کو جو ہے نا حوض کوثر دیں گے۔ اب اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فصلی لربک وانحر، یہاں تین تفسیر ہے۔ فصلی لربک، اے محمد تم نماز پڑھو، کون سی نماز ہے؟ عید کی نماز۔ وانحر، اور کیا کرو؟ اس کے بعد جو نا نہر کرو۔ ایسا کہ اونٹ کھڑا ہو کے ذبح کرتے نا، اونٹ جب کھڑا رہتا ہے اسے اسی طرح چاقو مارتی، اسے بولتی کہ نہر کرنا۔ جیسا کہ ہم بکرا کو سلا کے ذبح کرتے اسے بولتی کہ ذبح، گائے کو ہم ذبح کرتی اسے ذبح بولتی۔ اگر اونٹ کھڑا ہے اسے جو مار کر ذبح کیا جاتا ہے اسے بولتی کہ نہر۔ یعنی کہ یہاں اللہ نے کہا کہ تم عید کی نماز پڑھو پھر کیا کرو؟ نہر کرو۔ عید کا دن جو نا کون سی تاریخ کو آتا ہے؟ کوئی بتا سکتے؟ کون سی تاریخ؟ 10 ذی الحجہ۔ عید کی وہی اللہ نے کہا کہ 10 ذی الحجہ کو تم نماز پڑھو اور ذبح کرو۔ کیوں اللہ نے کہا اس صورت میں؟ 10 سے اس صورت کا کیا کنیکشن؟ 10 ذی الحجہ کو ہم نماز پڑھیں گے اور ذبح کریں گے۔ 10 یہ جو 10 جو یہ ہے، یہ 1 2 3 10 اور سورہ کوثر میں کیا کنیکشن ہے؟ کیونکہ سورہ کوثر میں 10 کلمہ ہیں، یاد رکھیں۔ کتنے کلمہ؟ 10 کلمہ۔ کیسا؟ انا ایک کلمہ، اعطینا 2، کوثر 3، فصلی 4، لربک 5، وانحر 6، انا 7، شانیہ کا 8، ہو 9، الابتر 10۔ یعنی کہ اس میں 10 کلمہ ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے جو ہے نا اس میں 10 ذی الحجہ کا بھی اللہ تعالیٰ اس میں ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو معلوم ہے کہ عید کی نماز پڑھیں گے پھر قربانی دیں گے۔ دوسرا جو تفسیر ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو حوض کوثر دے گا، آپ جو ہے نا اس کے بدلے اس دنیا میں جو ہے نا نماز کا اہتمام کرو، نفل نماز پڑھو، فرض نماز پڑھو۔ یعنی کہ اللہ جو اتنی بڑی جو نعمت تم کو جو دینے والا ہے، شکریہ کے طور پر تم کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ شکریہ نماز نہیں ہے۔ آج لوگ کیا کرتی؟ شکریہ کا نماز پڑھتی نہیں، شکریہ کے نماز کے متعلق جتنی حدیث آتی پوری حدیث ضعیف ہے، یاد رکھ۔
شکریہ کا سجدہ ہے، شکریہ کا نماز نہیں ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں گے مسیلمہ کذاب اپنے آپ کو نبی بولتا تھا. جب وہ مر گیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوتا ہے کہ مسیلمہ کذاب مر گیا ہے جو اپنے آپ کو نبی بولتا تھا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ شکریہ کے طور پر سجدہ کرتی. اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوتا ہے کہ ایک بدعتی مر چکا ہے، شکریہ کے طور پر علی رضی اللہ عنہ سجدہ کرتی. شکریہ کا سجدہ ہے، شکریہ کا نماز نہیں ہے. یہاں کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر، یعنی کہ تم جو نعمت اللہ آپ کو دینے والے ہیں اس کے لیے تم نوافل کا اہتمام کرو، کثرت سے نفل نماز پڑھو، تہجد کا اہتمام کرو، ذکر و اذکار کرو. دوسری جو تفسیر اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ حوض کوثر کے بدلے تم کیا کرو؟ اس دنیا میں کثرت سے نفل نماز پڑھو. تیسری جو تفسیر ہے میرے اور آپ کے لیے، آپ پیئیں گے نا حوض کوثر سے انشاءاللہ. سب سے پہلے کیا ہونا ہے؟ توحید پرست ہونا ہے، ساتھ میں کثرت سے نوافل کا اہتمام کرو. جتنا ہو سکے دن اور رات میں 12 رکعت سنت ہے، یعنی کہ نوافل کا تم کثرت سے اہتمام کرو، سنتوں کا اہتمام کرو. فجر کی 2 رکعت سنت ہے، وتر کی نماز ہے، اس کا تم اہتمام کرو. وہی اللہ نے کہا ہے کہ فصلی لربک وانحر. جب آپ بھی توحید پرست رہیں گے، آپ بھی نوافل کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بھی جو ہے نا حوض کوثر سے پانی پلائیں گے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ان شانیہ کا، بے شک شانیہ کا، اے محمد آپ سے جو نفرت کرنے والے ہیں اب تر وہ ذلیل ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ ذلیل ہو جائیں گے. جو نبی سے دشمنی کرے گا، جو حدیث سے دشمنی. آج کئی لوگ جو ہے نا صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے ہیں. یہ تو اصل اسلام کے دشمن لوگ ہیں، یہ تو اسلام کے دشمن ہیں. اصل ہم قرآن حدیث دونوں سیم ہیں ہمارے لیے. وہی اللہ نے کہا کہ ان نشانیہ کا، اے نبی جو آپ سے دشمنی کرے گا اب تر وہ ذلیل ہو جائے گا. اس کی ایک مثال بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے. ایک عیسائی تھا، اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کے پاس آتا ہے، آ کر بولتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام لا چکا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں. وہی جو بھی نازل ہوتا تھا وہ لکھتا تھا. کون؟ ایک عیسائی جو اسلام قبول کیا وہ لکھتا تھا. ایک 4-5 صفحہ لکھ لیا وہ قرآن کی آیت ہے. اس کے بعد پھر مرتد ہو گیا، پھر عیسائی ہو گیا. پھر جا کے اپنے قوم والوں سے کہتا ہے دیکھیں کہ محمد وہی بولتا ہے جو میں اسے بولتا ہوں، محمد وہی لوگوں کو بتاتا ہے جو میں اس کو بتاتا ہوں. کیونکہ وہ قرآن لکھا تھا. آپ ہم کیا پڑھتے تھے؟ قرآن پڑھتے تھے. اس نے لوگوں سے کہا محمد وہی لوگوں کو بتاتا ہے، میں جو اس کو پڑھاتا ہوں. نعوذ باللہ. عیسائی تھا، اسلام قبول کیا، پھر وہی لکھتا تھا، پھر کفر کر لیا، پھر عیسائی ہو گیا. پھر جب اس کی وفات ہوئی عیسائیوں نے قبر میں اس کو رکھ دیا. حدیث صحیح بخاری مسلم میں. اسے لوگوں نے قبر میں رکھ دیا، قبر اٹھا کے پھینک دیا، اسے قبر اٹھا کے پھینک دیا. اب لوگوں نے کیا سمجھا کہ محمد نے ایسا کیا ہے، نعوذ باللہ. تو دوبارہ عیسائیوں نے جو نا اندر قبر کھود کے رکھتے ہیں، پھر دوبارہ قبر اٹھا کے پھینک دیتا ہے. پھر عیسائیوں نے کہا کہ نہیں یہ محمد اور صحابہ کا کام ہے، انہوں نے اس کی دشمنی نکالتے ہیں. پھر تیسری مرتبہ قبر کھودتی اندر تک، پھر جو نا قبر اٹھا کے پھینک دیتی ہے. پھر لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کے ساتھ جو نا دشمنی کی ہے اس کا انجام یہی ہوگا. یعنی کہ ان نشانیہ کا ہو اللہ. اصل یہ کب نازل ہوا؟ کچھ جب ہمارے نبی کے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ ابراہیم، قاسم. جب ان کا انتقال ہوا تو ان لوگوں نے کہا، کافروں نے کہا کہ محمد کا انتقال نہیں، کہ محمد کا انتقال کے بعد کوئی ان کو یاد نہیں رکھے گا، بیٹے ہی نا ہم کو یاد رکھتے ہیں. اگر ہم چل جائیں گے تو ہمارے بیٹے ہم کو یاد رکھیں گے. ہمارے نبی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ اب تر ہے محمد، یعنی کہ ان کو مرنے کے بعد کوئی یاد نہیں رکھے گا. لیکن اللہ تعالیٰ آج ہم کس کو یاد رکھتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر انسان یاد رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر نہیں. ابتر کون ہے؟ ذلیل کون ہے؟ یہ کافر جو ہے نا ذلیل ہے. یعنی کہ یہ چھوٹی صورت ہے. اس صورت میں جو سبق ہم کو ملتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، کافروں نے تانا دینے لگے جو نا اے محمد جب تمہارے بیٹوں کا بھی انتقال ہو گیا ہے، جب تم بھی چل جائیں گے تو لوگ تم کو بھول جائیں گے. اللہ نے تسلی کے طور پر کہا اے محمد ہم تم کو حوض کوثر دیں گے. اس طرح اگر کوئی مسلمان پریشان ہے اسے تسلی کی بات بولو. کوئی مسلمان بیمار ہے اسے بولو کہ اللہ آپ کو شفا کاملہ اور عاجلہ دے گا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ما من مسلم یعزی اخاہ بمصیبہ. اگر آپ کسی مسلمان پریشان مسلمان کو تسلی کی بات بولتے ہیں، کساہ اللہ من حلل الکرامہ، اللہ آپ کو عزت کا لباس پہنائے گا. کوئی مسلمان بیمار ہے بولو کہ اللہ آپ کو شفا دے گا. کوئی مسلمان بزنس نہیں ہو رہا بولو کہ اللہ آپ کو جتنا کمائی میں برکت دے گا. یعنی کہ تسلی کی بات بولو.
وہی اللہ نے ہمارے نبی کو تسلی دیتے ہوئے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کی بات کو دل میں مت لو, اس کے بدلے ہم تم کو حوض کوثر جو ہے نا بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فصل لربک وانحر, یعنی کہ یہ جو تکلیف کا جو وقت ہے اس میں تم نماز پڑھو. یہ جو کافر جو آپ کو برا بھلا بولتے ہیں اس کے بدلے تم کیا کرو, نماز پڑھو. اسی وجہ سے انسان جب پریشان ہوتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتی ہیں اذا حزبہ ام صلی رکعتین, 2 رکعت نماز پڑھے. شوہر بیوی میں لڑائی جھگڑا ہو گیا, 2 رکعت نماز پڑھو. یعنی کہ جب بھی انسان جو نا لڑائی جھگڑا یا کچھ اس طرح ہوتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھو. بلکہ آپ دیکھیں گے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سفر میں جاتے رہتے ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بھائی کی وفات ہو چکی ہے. ہم کیا کریں گے, کسی کی وفات ہو تو ہم کیا کریں گے, جلدی جائیں گے, جا کر دیکھیں گے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جانور سے اترتے ہیں, 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. مصیبت کے وقت 2 رکعت نماز پڑھو. وہی اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ کو تانا دیتے ہیں, آپ ابتر ہیں, لوگ آپ کو یاد نہیں رکھیں گے, یہ سب چھوڑ دیجیے, آپ شکریہ کے طور پر جو نا 2 رکعت نماز پڑھو. مصیبت کے وقت جو نا تم 2 رکعت نماز پڑھو. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ان شانئک ھو الابتر, جو آپ کے دشمن ہیں اللہ ان کو ذلیل کر دے گا. جو نبی کا جو دشمن ہے اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. آپ دیکھیں گے اس آیت کی تفسیر میں ابو بکر جابر الجزائری رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں جو ظالم ہے اسے بدوا دینا جائز ہے. یہ کافر ہمارے نبی کو بدوا دیتے تھے, اللہ نے کہا کہ یہ کافر یہ ابتر تو ہے, ذلیل تو ہے. یعنی کہ ظالموں پر بدوا دینا شریعت میں جائز ہے. اس کی مثال آپ دیکھیں گے بخاری مسلم کی روایت ہے, سعید بن زید رضی اللہ عنہ, ایک کافر اروا, ایک عورت ہے کافر اس کا نام اروا ہے, سعید بن زید, دونوں آتے ہیں کہاں, بادشاہ کے پاس. یہ اروا یہ عورت ہے, وہ کہتی ہے کہ سعید بن زید نے میری زمین ہڑپ لیا ہے. یہ سعید بن زید جو صحابی تھے جو میرا زمین ہڑپ لیے. سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے زمین نہیں ہڑپا. لیکن وہ عورت کہتی کہ نہیں, اس صحابی نے زمین ہڑپ لی ہے میری. پھر سعید بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے, اروا جو ایک صحابی پر تہمت لگاتی ہے, ظلم کرتی ہے, سعید بن زید رضی اللہ عنہ بدوا دیتی ہیں. کیا بدوا ہے, اے اللہ یہ جو جھوٹی عورت ہے تو اس کو اندھا کر دے اور بوڑی میں گرا دے. تو ایسے ہی ہوا کہ جتنا اروا بعد میں چل کر وہ اندھی ہو گئی. اندھی ہو تو کہاں چلنے معلوم نہیں ہوتا ہے, ایک مرتبہ چلتے چلتے بوڑی میں گر کر جو ہے نا مر گئی. یعنی کسی وجہ سے انسان کسی پر ظلم نہ کرے. حدیث میں منع ہے کہ اتقوا دعوت المظلوم ولو کان کافرا, کافر پر بھی ظلم نہ کرو, اگر کافر بھی بدوا دے گا تو بدوا لگ سکتا ہے. اس وجہ سے انسان کسی پر ظلم نہ کرے, کسی کی زمین نہ ہڑپے. یعنی کہ ایک عظیم صورت ہے, ایک چھوٹی صورت ہے, انا اعطیناک الکوثر. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب